السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، آج کا ویلاگ ہائی کورٹ لاہور میں دائر درخواست جو توہین عدالت کے سلسلے میں دی گئی تھی محترمہ مریم نواز صاحبہ اور شاہد خاقان عباسی صاحب کے خلاف، جسے مسترد کر دیا گیا۔ اور دوسری بات ہم کریں گے ایک آڈیو کلپ جو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اور یہ کلپ ہمارے مشہور زمانہ سی جے پی ایکس جھگی بابا یا بابا ریمتا کے نام سے جو بڑے مشہور ہوئے، ان کے اپنے یہ الفاظ ہیں، ان سے متعلق ہے۔ جناب ثاقب نثار صاحب، آپ نے پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر اور دیگر چینلز پر ایک آڈیو ٹیپ کا حوالہ لوگوں کو دیتے ہوئے اور اس پر بات کرتے ہوئے بھی سنا ہوگا، اور اس آڈیو ٹیپ کو کس طریقے سے کچھ لوگ اس کے فیور میں بات کر رہے ہیں اور کچھ اس کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ آڈیو ٹیپ جو تھی وہ ایمن نورانی صاحب مشہور صحافی ہیں، انہوں نے یہ ڈسکور کی، انہوں نے یہ وائرل کی، اور آپ نے یہ دیکھا کہ ایمن نورانی صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ آڈیو ٹیپ بالکل درست ہے اور یہ باقاعدہ لیب سے فرانزک کروائی گئی ہے، یعنی وہ اس کی صحت پر بالکل اب بھی مطمئن ہے اور کاربند ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک ہنگامہ بپا ہے، اور اس میں کچھ صحافی بڑے سرگرم عمل ہیں۔ ایک اچھے صحافی کہہ لیں، منصور علی خان، جو بڑا اچھا غیر جانبدار قسم کا تبصرہ فرمایا کرتے تھے، ابھی اس آڈیو ٹیپ کے اوپر انہوں نے مکمل طور پر سما چینل کے ایک رپورٹر جس نے اس آڈیو ٹیپ کو مختلف طریقوں سے جانچا، بقول اس رپورٹر کے کہ یہ مختلف ٹکڑے جوڑ کر ثاقب نثار صاحب کی آواز میں ان کی مختلف تقریروں کے ٹکڑے جوڑ کر یہ تیار کی گئی ہے۔ گویا وہ اس کو مارکیٹ میں لے آئے اور سما نے اسے اپنے چینل پہ چلایا بھی۔ اچھا، یہاں یہ ضروری ہے کہ سما کس کا چینل ہے؟ سما جناب علیم صاحب کا چینل ہے، اور علیم صاحب پی ٹی آئی کے ہیں۔ تو اگر آپ یہ دیکھتے ہیں، منصور علی خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اس کی ٹائمنگ اور پھر اس طرح کا جب یہ جوڑ توڑ سامنے آئی ہے تو یہ ویڈیو ڈاؤٹ فل ہو گئی ہے۔ تو ان کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایک رپورٹر، ایک انڈیویجول جو یہ ایفرٹ کر رہا ہے، اور دوسری طرف ایک فرانزک کمپنی ہے جو اس کو آڈٹ کرتی ہے، جو اس کو چیک کرتی ہے، تو گویا ان کی نظر میں وہ فرانزک کمپنی یا وہ لیب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ایک رپورٹر کی اس وقت حیثیت انہوں نے بڑی زیادہ ہی کر دی ہے، اور کافی اس شخص کی تعریفیں بھی کی ہیں، لیکن یہ انصاف نہیں ہے۔ اور اس لی پر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ویڈیو درست نظر نہیں آتی ہے، جبکہ انہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پھر وہ ٹائمنگ کی بات کرتے ہیں۔ بات یہ ہے جی کہ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ حکومت وقت کے سامنے کچھ چیزیں مشکل ہوتی ہیں بیان کرنا۔ اب جب کہ یہ آڈیو ٹیپ ایسے ٹائم پہ آئی ہے جب چیف جسٹس گلگت اپنی سیٹ پر نہیں ہے، وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جی انہوں نے ابھی یہ ویڈیو کیوں جاری کی؟ تو اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے کہ ہر شخص کو نوکری عزیز ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ کچھ ادارے میں رہتے ہوئے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ منصور علی خان صاحب نے شاید سروس کہیں نہیں کی ہے، اس لیے ان کو اس بات کا علم نہیں ہے، یا وہ جان بوجھ کر کچھ معاملات اٹھانا چاہ رہے ہوں گے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس
اس آڈیو کلپ میں کہا کیا گیا ہے، اور جو کچھ کہا گیا ہے خواہ وہ کسی بھی جگہ پر کہا گیا ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں یہ باقاعدہ طور پر کہا گیا ہے کہ جی مریم نواز اور نواز شریف کو 2018 کے الیکشن سے قبل رہا نہ کیا جائے، اور چونکہ ہمیں عمران خان صاحب کو لانا ہے، وہ کسی حساب سے جو گفتگو کر رہے اس میں تو کسی کو بھی شک نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ اس کو چیلنج کرے کہ ہاں یہ غلط ہے تو پھر ٹھیک، لیکن چونکہ الفاظ ان کے ہیں، وہ مانتے ہیں اس بات کو، تو جب یہاں تک سچویشن ہے تو اصل چیز دیکھنی چاہیے، نہ کہ یہ دیکھا جائے کہ اس کی ٹائمنگ کیا ہے، نہ کہ یہ دیکھا جائے کہ اب آ کے کیوں بیان دیا جا رہا ہے۔ بیان کسی بھی وقت دیا جا سکتا ہے، اور وہ بیان دینے والے پر منحصر ہے کہ وہ کب اس بیان کو اپنی سمجھ کے مطابق حفظ ما تقدم کے تحت اس کو لے کر آتا ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا بالکل ہی میرے نزدیک غلط ہے، اور اس طرح کنٹروورشل بنا کر اس کی افادیت کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس وقت واقعی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو اس پر بہت سارے سوالات بھی اٹھتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، پتہ ہے آپ کو کہ اس وقت جو ہمارے مشہور صحافی ہیں وہ لفافے کے نام سے بھی مشہور ہیں، ہمیں وہ بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ تو یہ کچھ سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے، یہاں پر دیکھنا یہ چاہیے کہ حق بات کیا کہی گئی ہے۔ اور اسی طرح اس آڈیو سے پہلے بیان الفی، احمد نورانی صاحب کی اس آڈیو ٹیپ سے پہلے بیان الفی، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ یہ بھی دیکھا جائے لوگ دو مختلف ہیں تو کیوں نہ ان کو بلا کر ان سے پوچھا جائے، بجائے اس کے کہ دوسرے لوگ اٹھ کر اس کو اگر وہ کچھ اس کے اوپر اس طرح کا وہ کمنٹس کریں کہ نا جی وہ تو یہ ہو رہا ہے، یہ بالکل ہی غلط بات ہے۔ اس کو کسی حکومت وقت کو چاہیے کہ نیوٹرل ہو کر کسی کورٹ میں اس کو لے جایا جائے، اور اس کی انکوائری ہونی چاہیے، چونکہ یہ قومی مسئلہ ہے۔ اس لیے قومی مسئلہ ہے کہ ایک سابق چیف جسٹس کا بیان ہے، اور دوسری طرف یہ ایک سابق چیف جسٹس کی آڈیو ہے، دونوں ہی امپورٹنٹ اور دونوں ہی انصاف سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ اگر یہی حال رہا تو پھر آپ خود سوچئے کہ عوام کا اس انصاف کے اوپر، خاص کر ہماری پاکستانی عدالت کے اوپر کیا اعتماد رہ جائے گا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اب آتے ہیں ہائی کورٹ لاہور میں جو دائر درخواست توہین عدالت کی مریم نواز صاحبہ اور شاہد خاقان عباسی کے خلاف تھی، کہ انہوں نے چیف جسٹس سابقہ جو تھے مشہور زمانہ وہی ثاقب نثار صاحب، کہ ان کی کے خلاف جو ہے نا وہ انہوں نے توہین عدالت کی ہے، کچھ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ درخواست دائر کا یہ دعویٰ تھا، اور اس کیس کی سنوائی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عطر من اللہ صاحب نے کی، اور انہوں نے بڑے واضح انداز میں یہ فرمایا کہ جب کوئی شخص ریٹائر ہو جاتا ہے وہ آفس ہولڈ نہیں کرتا، خاص کر عدالتی نظام میں، تو اس کے خلاف کوئی بھی بات کی جا سکتی ہے، خاص کر کوئی بھی جسٹس ہے اس کے خلاف بات کی جا سکتی ہے کہ وہ اس وقت ایک عام آدمی کی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، اور یہ اصول بھی ہے اور عین انصاف بھی ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ بلکہ اس وقت تو ان کے اوپر اور بھی مختلف قسم کی سزا ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ اپنے سابقہ عہدے سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ بلیک میلنگ کے زمرے میں بھی آتا ہے، تو یہ چیزیں کرنی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں چیف جسٹس کیا فرما رہے ہیں، یہ لاہور ہائی کورٹ کے، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص جوڈیشل آفس چھوڑ دیتا ہے وہ ریٹائر ہو جاتا ہے اور عدلیہ کا حصہ باقی نہیں رہتا، اس لیے ان کے اوپر ان کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ توہین عدالت نہیں بنتا۔ تو آپ اس کیس کو یہاں تک نہ دیکھیے، اس کو اس تناظر میں دیکھیے کہ اس بات کے اگینسٹ کون وہ شخص تھا جو درخواست لے کر ہائی کورٹ پہنچا، اور یہ دیکھیے کہ اس شخص کا تعلق کس جماعت سے تھا۔ یہاں تو کوئی صحافی یہ نہیں کہتا
کہ یہ فلاں جماعت کا تھا یا فلاں کو یہ فائدہ دے رہا تھا. اچھا یہ جتنا بھی یہ کچھ بنا ہے، جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں، اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویلوگ کیا تھا اور آپ بھی سنتے رہتے ہیں، اس کا بینیفیشری صرف ایک ہی شخص ہے، وہ ہے جناب پی ایم پاکستان عمران خان صاحب. وہ اسی بل بوتے کے اوپر پی ایم بنے. آپ نے یہ بھی ملاحظہ فرمایا ہوگا. تو جب یہ سچویشن ہے تو یہاں اس تناظر میں بھی اگر دیکھا جائے تو کوئی کبات نہیں ہے، یعنی تصویر کے دونوں رخ کو دیکھا جانا چاہیے. یہاں بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم ایک رخ دیکھتے ہیں اور وہ اپنے مفادات کی خاطر دیکھتے ہیں اور عوام کی رائے حاصل کرتے ہیں. کیا یہ پریشر نہیں ہے؟ کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ قومی تناظر میں اس کو دیکھا جائے تو یقیناً اس کے بڑے پازیٹیو قسم کے امپیکٹ جو ہے نا وہ سامنے آتے ہیں. ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی بات کریں تو وہ نیوٹرل ہو کر کریں یا قومی تناظر کو مد نظر رکھ کر کریں. اس طرح کی چیزیں اگر ہوتی رہیں تو آپ خود یہ سوچیے، جس طرح کہ میں نے پہلے کہا کہ عدالت کے اوپر اعتماد ختم ہو جائے گا. اور جس طرح کے کیسز سامنے آ رہے ہیں، ایک لمبی فہرست ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جوڈیشری کی اس وقت یہ حالت ہے کہ 130 ممالک میں سے ہمارا 126واں نمبر ہے. یہاں سے آپ کو اس انڈیکس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم پہلے ہی سے کہاں کھڑے ہیں. اور جب اس طرح کی کالی بھیڑیں اس جوڈیشری میں آ جاتی ہیں تو پھر آپ خود دیکھیے کہ ایک عام آدمی کو کیا انصاف ملے گا. سارا معاملہ انصاف کا ہے اور ہم سب کو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. اس لیے کہ اگر آج ہم آواز نہیں اٹھائیں گے، آج اگر ہم اس پر بات نہیں کریں گے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس ملک میں، جس معاشرے میں انصاف ختم ہو جائے تو وہاں جنگل کا قانون رائج ہو جاتا ہے. اور جنگل کا قانون آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے. پھر مائٹ از رائٹ، یہی ایک قانون باقی رہ جاتا ہے. تو جب اس طرح کا قانون ہو جائے گا تو آپ خود سوچئے کہ ایک مظلوم انسان کہاں جائے گا، ایک غریب انسان کہاں جائے گا، ایک فیور لیس انسان کہاں جائے گا. کیا اسے بھی اس دنیا میں جینے کا، رہنے کا حق حاصل ہے؟ ہمارے آئین پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹس ہیں اور آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے. تو پھر کیوں نہ ہم سب کو یہ کوشش کریں کہ جی اس کو امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے، اس کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے. یہی آج کا ایک ویلاگ تھا سر. اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.